ہاں اگر تم مولا حسین کہتے ہیں کہ فلاں میرا عزادار ہے، قسم خدا کی کہتے ہیں کہ مقدر کا دھنی ہے، نہیں جانا جا سکتا کہ کل عزاداروں کی کیا عزت کیا وقافت ہوگی۔ ہاں میں نے آیت اللہ بہائی کا وہ واقعہ پڑھا تھا۔ آیت اللہ بہائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایران کے، مشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک صدا سنائی تھی، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ آواز کیسی ہے؟ کہا بھائی کا جلوس ہے 40ویں کا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں میں جا رہا ہے؟ کہا قریب آ گیا؟ کہا مجھے لے چلو مولا کے طرف آئے، کہا مجھے وہاں بٹھا لو جہاں حسین کے ماتم داروں نے جوتے چپل اتارے۔ ہاں دیکھیے میں کہتا ہوں جوتے چپل جہاں اتارے، میں اتنا بڑا عالم اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں آیا، بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کسی بھی عزادار کے کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ عزادار محترم تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، عالم تھا کہ بامہ تھا، کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حسین کا عزادار تھا، یہ نام تھا اس کا کہ حسین کا عزادار گنہگار تھا، کیسا تھا کوئی نہیں جانتا۔ کسی عزادار کے جوتے سے راکھ نکالی، مٹی نکالی جو اس کے جوتے میں چپکی ہوئی تھی۔ نکالنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو قریب کیا، اس کے کان میں کہا گھر سے میرے سرمے کی سلائی لے کر آ۔ بس جیسے ہی سلائی لے کر آیا، بس آپ نے سرمے کی سلائی سے اس خاک کو میں اس سرمے کی سلائی کو بالکل خاک آلود کرنے کے بعد امام سے کہا مولا تیرے عزادار تیرے ماتمدار کے جوتے کی خاک ہے، وسیلہ دیا، آنکھوں کو لگایا، پھر روشن ہو گئی، روشن ہو گئی آنکھیں۔ حسین کے جس عزادار کے جوتے کی خاک ایک عارف کی آنکھ کو روشنی بخش دے، سوچو تو وہ عزادار پھر کیسا ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا، پھر عارف کا درجہ کیا ہوگا، پھر حسین کے اصحاب کا درجہ کیا ہوگا، پھر خود حسین کیا ہوں گے، کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جانتا کوئی۔ تو جیسے ہی ان کے در سے جو متمسک ہوگا آل محمد کے در سے، وہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور ہمیشہ انہوں نے کہا اپنے چاہنے والوں کو الگ نہیں رکھا، جہاں اپنی بات کی اپنے چاہنے والوں کی، اور یاد رکھو جو ان کے در سے دور ہوتا حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ مرہ بن قیس، مرہ بن قیس، مرہ بن قیس جو ہے وہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت مال دولت رکھتا تھا، حاکم تھا۔ اس نے لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے بزرگ تھے، تیرے بزرگ تھے، بڑے بہادر گزرے ہیں۔ کہا وہ سب گئے کہاں؟ کہا علی نے قتل کر دیا، علی کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ کہا علی کی قبر کہاں ہے؟ کہا نجف اشرف نے۔ کافر ہے مرہ بن قیس، چلا 2000 سوار 5000 دیا تھا، 7000 کو لے کر آیا۔ آنے کے بعد جب نجف والوں کو پتا چلا کہ ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے آ رہا ہے نجف پر اور سرکار کے حرم پر، لڑے اپنی طاقت تک، لڑنے کے بعد سب حرم میں داخل ہوئے اور حرم کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب بند کرنے کے بعد جیسے بھی یہ لڑائی 6 روز تک چلی، مرہ بن قیس ملعون دیوار توڑ کر حرم میں داخل ہوا، حرم میں داخل ہوا، داخل ہونے ہے کافر، جس نتیجے پر میں لے جاؤں گا جا کر سنیے گا، ہے کافر۔ آیا کیوں ہے؟ علی نہیں ہے تو علی کی قبر سے بدلہ لینے آیا ہے کافر، علی کی قبر سے بدلہ لینے آیا ہے۔ بس جیسے ہی حرم میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد چاہا کہ علی کی قبر کو مسمار کریں، زمین سے 2 انگلیاں نکلی اور 2 انگلیاں نکلی، مرہ بن قیس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ 2 ٹکڑے پتھر میں تبدیل ہو گئے اور کافی عرصے تک وہ پتھر وہاں پڑے رہے۔ جو زیارت پہ جاتا تھا وہاں لعنت بھیجتا تھا، تھوکتا تھا، پیروں سے مارتا تھا اس پتھر کو، پھر اندر داخل ہوتا تھا۔ اب میں نے واقعہ اس لیے نہیں پڑھا سنانے کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے، پتا چلا کل چاہے مرہ بن قیس کافر ہو اور چاہے آل سعود کی حکومت ہو، کل کافر وہ تھا، قبروں سے بدلہ لینے آیا تھا۔ آج آل سعود نے جنت البقیع کی قبروں کو منہدم کر کے یہ بتا دیا کہ بظاہر ہم کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کام کافروں جیسا ہے، کافروں جیسا ہے۔ قبر سے بدلہ لینا،
یہ کافروں کا طریقہ ہے، کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، کافروں کا طریقہ۔ مرہ بن قیس نے بدلہ لیا، لے نہیں پایا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے در سے متمسک نہیں تھا، کافر تھا۔ تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی چھوڑا نہیں سکا، ہمیشہ۔ ابو بصیر امام فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو بصیر نحن الناس، انسان تو ہم ہیں، وشیعتنا اشباہ الناس، ہمارے شیعہ ہم انسانوں کی شبیہ ہیں۔ جا کر سنیے، ہمارے شیعہ ہم انسانوں کی شبیہ ہیں۔ ارے شبیہ ہیں اسی لیے تو شبیہ سے پیار کرتے ہیں۔ شبیہ ہے، جس دن سے لسان اللہ زبان نے شبیہ کہہ دیا، اس دن سے شیعوں کا رشتہ شبیہ سے جڑ گیا۔ شبیہ ہے، وعدانا ہم النسناس، ہمارے دشمن نسناس ہیں، شیطان ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، بظاہر لباس بشری اوڑھے ہوئے ہیں، انسان نظر آتے تو ہاتھ و پیر والے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، نسناس نہیں ہے۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کل قائم زمانہ کو آنے دو، پھر تم خود دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے کہ جسے تم انسان سمجھتے تھے، پتا چلا کہ وہ بندر ہو گیا، وہ ریچھ ہو گیا، مست ہو جائے گا، پھر وہ انسان نظر نہیں آئے گا۔ جب امام کی حکومت ہوگی، امام کا ظہور ہو جائے گا، پھر حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وعداؤں النسناس، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب جب ایام حج میں پہنچے، اب وہ یہ کہتے ہیں، مولا ما اکثر الحجیج واقل الحجیج، ما اکثر الحجیج، ما اکثر الحجیج، ما اکثر الحجیج۔ مولا ابو بصیر کہہ رہے ہیں امام سے، مولا بڑے حاجی ہیں آپ کی، ماشاءاللہ بہت حاجی آ گئے آپ کی بیت اللہ کا طواف کرنے۔ امام نے کہا ابو بصیر کیا کہا تم نے؟ مولا ما اکثر الحجیج، بہت حاجی اب کی آئے بیت اللہ کا طواف کرنے۔ ادنو منی، میرے قریب آ، امام نے بلایا، ادنو منی، میرے قریب آ۔ فمسحوا علی عینیہ، اپنے ہاتھوں کو مس کیا۔ اب دیکھ، اب دیکھ ابو بصیر، تو کہہ رہا ہے کہ ماں اکثر الحجیج، بہت حاجی ہیں، لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے ماں اکثر الحجیج و اقل الحجیج، شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے مولا، لیکن مجھے تو اتنے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ، اب جیسے ہی اب جیسے ہی ابو بصیر نے دیکھا، فوراً کا مولا ماں اکثر الحجیج و اقل الحجیج، سجا کہہ رہے ہیں شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے، شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے، شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے۔ اے مولا مجھے تو بندر نظر آ رہے ہیں، اس میں ریچھ نظر آ رہے ہیں، اس میں سور نظر آ رہے ہیں، مولا انسان تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، مولا یہ انسان تھوڑے تھوڑے کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ اتنے جانور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا ابو بصیر یہی تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، جو انسان نظر آ رہے ہیں وہی تو ہماری شبیہ ہے، جو انسان نظر آ رہے ہیں وہی ہماری شبیہ ہے، وہی مومن ہے، وہی ہمارے چاہنے والے ہیں، اور یہ جو دشمن ہے کہا یہ مسخ شدہ ہے، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو مولا فرق کیا ہوا؟ آپ کا دشمن مسخ نظر آ رہا ہے، جانوروں کی شبیہ نظر آ رہا ہے، آپ کا چاہنے والا انسان نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ابو بصیر کیا تم نہیں جانتا کہ اللہ نے مومن کو، ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے دادا علی کی ولایت کی صورت پر خلق کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ مومن مسخ نہیں ہوتا، اور جو مسخ نہیں ہوتا وہ جہنم نہیں جاتا۔ سباب کو ان کے درد سے متمسک رہو۔ سلمان کیا؟ سلمان اتنی عبادت نہیں کرتے تھے، ابو ذر زیادہ عبادت کرتے تھے، مگر سلمان کو دیکھو، منا اہل بیت ہو گئے، 10ویں درجے پر آ گئے ایمان کے۔ کیسے دیکھا؟ ابراہیم نے بیت اللہ، معرفت زیادہ تھی، بیت اللہ میں جھاڑو دیا، امامت مل گئی، میں کیا کروں؟ سوچا، کہا دیکھا درے بطول کو، کہا یہ بھی تو بیت اللہ ہے، کیا کہنے ہیں، یہ گھر بھی بیت اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی دروازہ درے سیدہ جو